بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق آدمی کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اس دنیا میں رزق یعنی زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل، ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کو چاہیے ہیں۔ پیٹ اس کے ساتھ ہے، تن بدن ہے جس کو ڈھانپنا ہے، مکان میں سر چھپانا ہے، اور اپنی ضرورت کی دیگر چیزیں ہیں جن کا حصول اس نے کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ اسباب و وسائل چاہیے، اور آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ڈھونڈے، تلاش کرے، کیونکہ نہیں پتا کہ میرا رزق کہاں ہے، کہاں چھپا ہوا ہے، کس کام میں، کس پیشے میں، کس ملازمت میں، کس جگہ، کس وقت میں، یہ آدمی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی اس کے ذمے یہ لگایا ہے کہ وہ سعی کرے، کوشش کرے، کسب کرے، کمانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ملنا وہ ہے جو مقدر کا ہے، اور ضرور ملے گا۔ جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تم اللہ سے ڈرو، ایک تو یہ بات ہے، یعنی رزق حاصل کرنے میں حلال اور حرام سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ۔ جو اللہ نے حلال حرام کے ضابطے رکھے ہیں انہیں پیش نظر رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو طلب کرنے میں اچھے طریقے سے کام لو، یعنی جو بھی معقول طریقہ ہے کسی بھی کام کا، اس کام کو اس انداز سے کرو۔ یہ نہیں کہ توکل کے نام پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا تھکا دو کہ گویا کہ بس انسان کمائی کرنے والا ایک گدھا یا ایک مشین بن کر رہ جائے۔ بس بقدر ہمت اور بقدر ضرورت اپنی رزق حلال روزی تلاش کرنا، یہ انسان سے مطلوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے، سبب کو اختیار کریں گے اللہ کا حکم سمجھ کر، پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں گے، یہ ہے توکل۔ تو فرمایا کہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، کیونکہ جو رزق تمہارے مقدر کا لکھ دیا گیا وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جیسے موت ہے، مرنا، کوئی انسان مرنا چاہتا نہیں ہے، لیکن جو کہ مرنے کا ایک وقت طے ہو چکا ہے، ایک جگہ طے ہو چکی ہے، ایک حالت طے ہو چکی ہے، آپ کچھ بھی کر لے انسان، مگر اس وقت سے، اس جگہ سے، اس سبب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں مرضی چلے جاؤ تمہیں موت آن پکڑے گی، تمہیں پہنچ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
چاہے چونے گز کے مضبوط محلات برجوں میں چلے جاؤ جہاں دنیا کی کوئی فوج نہیں پہنچ سکتی، کوئی بم نہیں پہنچ سکتا، کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ کی فوج وہاں پہنچتی ہے، فرشتہ وہاں ضرور پہنچتا ہے۔ وما يعلم جنود ربک الا هو، وہ کیسے پہنچتا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن پہنچتا ضرور ہے۔ آج تک کوئی انسان اپنے آپ کو موت کے پنجے سے بچا نہیں سکا، کیونکہ وہ ایک اٹل فیصلہ ہے جو اللہ نے کر لیا۔ تو فرمایا جیسے تمہاری موت سے تم نہیں بچ سکتے، ایسے رزق، کیونکہ موت مقدر ہے، ایسے رزق بھی مقدر ہے۔ تم بہت زیادہ سر توڑ اور جان توڑ کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ سے مانگو اور مناسب مقدار میں کوشش محنت کرو، جو تمہارے مقدر کا لکھا ہے وہ انشاءاللہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان نہ کرو، کوشش محنت ایک حد تک آدمی پر فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ اپنے آپ کو تکانا کھپانا، اپنی زندگی تباہ کر بیٹھنا اس کام کے لیے یہ نہیں ہے۔ بس پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔